السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین سامعین و ناظرین، بعد السلام۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس میں چاند صاحبان نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ قبلہ محترم ہمیں بہت سی کتب جو ہے نا مقاتل کی، خصوصاً مقتل کربلا کے اوپر ہم نے وہ ریڈ کی ہیں، لیکن ذاکرین صاحبان سے ہم نے ایک شعر ابو الحارث کے متعلق سنا تھا، اور جو متقدمین ذاکرین یا علماء گزر گئے انہوں نے تو اس شعر کا نام مجالس مظلوم کربلا میں پیش کیا ہے۔ لیکن جب ہم کتب کو دیکھتے ہیں، مقتل ابی مخنف ہو گئے، مقتل دربندی، مقتل مکرم، مقتل توسی یا اینی ادرز جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں وہ نہیں ملتا، تو مہربانی کر کے ہمیں کوئی سند دکھائیں۔ تو میں ایک کتاب کی سند آپ کے حضور میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، میرے پاس کتاب ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام، علامہ قبلہ سید نجم الحسن قراروی صاحب کی تصنیف ہے۔ اس میں اگر آپ فہرست میں جائیں تو 42 پیج کے اوپر جو ہے وہ ٹائٹل ہے کہ صفین میں علی علیہ السلام کے 2 شعر، جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے 2 شعر۔ ہم نے جنگ صفین بیان نہیں کرنی، ہم نے بیان کرنا ہے ابو الحارث کی جو ہے وہ روایت موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیں، پیج نمبر 42 کے اوپر یہ آپ ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں، جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے 2 شعر۔ تو آئیے ملاحظہ فرمائیے کہ یہ ابو الحارث شعر اور سرکار ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کے متعلق، کیونکہ یہ تصنیف خصوصاً سرکار عباس بادشاہ کی ذات گرامی پر لکھی گئی ہے، تو ہم نہایت ہی کم وقت میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر بلا تاخیر آپ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں روایت جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے 2 شعر۔ نمبر 1 ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام بن علی علیہ السلام، اور دوسرا شعر ابو الحارث۔ یہ واضح رہے کہ عباس کے معنی شیر درندہ کے ہیں، شیر خونخوار کے ہیں۔ آپ امداد حسینی کے لیے قطم عدم سے حیض وجود میں تشریف لائے۔ حسین علیہ السلام کی امداد فرمانا آپ کا فرض عین تھا۔ آپ کی پرورش کی غرض ہی یہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے، چنانچہ آپ نے اس بدرجہ عتم پورا کیا۔ جیسا کہ آئندہ واقعات سے ظاہر ہوگا، آپ طفلی میں جس بے جگری سے جنگ صفین میں لڑے، یعنی اس وقت مولا کی 11 سال کی عمر تھی، اور حسینی امداد کی اس کی ایک مثال اوپر بیان ہو چکی ہے۔ آپ ہی کی کنیت ابو الفضل تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ابو الحارث کون تھا اور ان کے تذکرے کا یہاں کیا مطلب ہے۔ چنانچہ گزارش ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے تو عباس جیسے فرزند عظیم کو حسین علیہ السلام کی امداد کے لیے معین و متعین فرمایا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ عباس اسی وقت تک امداد فرما سکتے تھے جب تک ان کی جان میں جان تھی، شہادت کے بعد تو بظاہر امداد نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ حضرت علی علیہ السلام جناب عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی کوئی ایسا کارنامہ انتظام فرمائیں کہ حسین علیہ السلام کی امداد کا سلسلہ بند نہ ہو سکے۔ چنانچہ اسی خیال سے حسب تحقیق علامہ محمد باقی نجفی، حضرت علی علیہ السلام نے موقع جنگ صفین ایک بچہ شیر کو ایک گرگ کے حوالے کیا اور اس سے کہا کہ وہ اسے پال پوس کر جوان کریں۔ وہ بات فارسی میں تھی، اس لیے میں ترجمے کی تلاش میں ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے مرقات الایقان، صفحہ نمبر 73، طبع نجف اشرف۔ ترجمہ پیش کرتے ہیں کہ وہ اسے پال پوس کر جوان کرے، اور اس بچہ شیر سے وصیت کی کہ وہ زمین نینوا پر قیام پذیر ہو، اور جب میرا حسین اس جگہ پر تشریف لائے اور دشمنوں کے ہاتھوں میں بے سر ہو جائے تو ان کے بدن اقدس کی حفاظت کرے۔ نوٹ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ادائے وصیت کا وقت آیا تو اس نے پورے انہماک سے یہ خدمت انجام دی۔ جناب فضا سلام اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب حسینی قافلہ اپنے
सरदार समेत शहीद हो चुका, तो इन दुश्मनों ने अपने कुश्तों पर नमाजें पढ़ी, यानी उन्होंने अपने मकतूलीन पर जो वासिल जहन्नम हो चुके थे उन पर नमाज जनाजा पढ़ी और रवानगी का इंतज़ाम कर रहे थे कि इब्न ज़ियाद का ताज़ा हुक्म पहुंचा कि वहीं ठहरो और ताज़ा नालबंदी के बाद हुसैनी लाशों को सुमे अस्पा से पामाल कर दो। ये खबर वहशत असर हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के कानों पर पड़ी। आप कमाल इज़्तिराब से कभी उठती थीं और कभी बैठती थी, गाहे दस्ते बदस्त, कभी मुंह पीटती थी, कभी कफे अफसोस मलती थी, कभी जानू को कूटती थी, यानी इस तरह करती थी। तो जनाब फिजा ने जब ये हाल देखा तो दौड़ती हुई खिदमत सैयदा आलिया में पेश हुई और अर्ज की, बीबी अगर इजाजत हो तो मैं अबुल हारिस नामी शेर को बुलाऊं और वो इस वक्त हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद करेगा। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी कनीज और जिनको माँ कहा करती थी, जो निहायत ज़ईफ़ा खादमा थी, उनको इजाज़त दी। वो एक तरफ गईं और या अबुल हारिस कहकर आवाज़ दी। एक शेर हमा करता हुआ जंगल से बरामद हुआ और फिजा के सामने नजरें झुकाकर हुक्म का इंतजार करने लगा। जनाब फिजा ने फरमाया, या अबुल हारिस उदरी मा युरीदूना अन यामलू गदायो या अबी अब्दुल्लाह युरीदूना अन यो तिउल खैल अला ज़ुहरिही। आए अबुल हारिस, तुझे कुछ खबर भी है कि ये दुश्मन क्या करना चाहते हैं? अरे ये हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा पामाल करना चाहते हैं। वो शेर उठा और शोदा की खुशबू सूंघता हुआ जसदे सैयदुल मज़लूम तक जा पहुंचा। फवाजा यदा अला जसदिही वजाला बे मुर्गे खुद ही बे दमे फाया युबका, और बहुत संभाल कर जसद हुसैनी पर हाथ रखा और खून में अपने रुखसार मलने लगा और रोता जाता था। मुरकातुल इकान व बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 72। जब तक शेर हिफाजत में रहा किसी की हिम्मत ना पड़ी, लेकिन जब ये शेर वापस चला गया, अब ये देखना है कि यहाँ पर एक शरा कर दूं कि ये शेर सैयदा ताहिरा आलिया सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हुक्म से वहां से रवाना हुआ था कि अब तुम चले जाओ, इन मलऊनीन ने हमारा कोई हया नहीं करना, ये अपना काम लाजमी करके गुजरेंगे। उन हजरात के जिस्म घोड़ों की टापों से पामाल कर दिए गए। सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फिर हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पामाल कर डाला गया। इसीलिए हजरत साहिबुल अमर वल असर व ज़मान ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं, आए हुसैन, तुमको घोड़ों ने अपनी टापों से पीस डाला। किताब दम्मतुस साकिबा सफ़ा नंबर 350। क्योंकि यहाँ से हो सकता है उन्होंने अरबी में मतन लिया हो, लेकिन दम्मतुस साकिबा का बाद में तर्जमा हुआ था। मेरे पास वो तीनों जिल्दें मौजूद हैं और ये वाक़या वहाँ पर भी मौजूद है। अलामा बुरगानी लिखते हैं, मैं कहता हूं कि रिवायतों में यह मौजूद है कि घोड़ों ने आपके जिस्म को टापों से कुचल डाला और शेर वाली रिवायत से मालूम होता है कि जिस्म पाक पामाली से बच गया। दरअसल इन दोनों रिवायतों में मुनाफात और इख्तलाफ नहीं है, यानी जिस दिन शेर हिफाजत के लिए आया था उस दिन घोड़े पामाल ना कर सके और जब वो चला गया तो पामाल कर डाला गया। मोदिनुल बका किताब में भी ये रिवायत मौजूद है। उसके अलावा रियाजुल कुद्स में भी मौजूद है और तारीख आयमा वो आप पढ़ें तो उसमें भी ये लफ्ज़ मौजूद है। किताब रोज़तुल शोदा में भी ये वाक़या मौजूद है और उसमें थोड़ी सी मज़ीद आपका थोड़ा सा टाइम लेता हूँ कि जिस वक्त इन मलऊनीन ने ये इरादा किया कि मौलाए मज़लूम के जसद अक़दस को नहीं, अब यहाँ पर ये बात सोचनी चाहिए कि क्या जो जितने लाशें वहाँ पर बिखरे पड़े थे, तो क्या सिर्फ इन्होंने सरकार हुसैन बादशाह की लाश को क्या अलहदा करके घोड़ों से पामाल किया? नहीं, दूसरे शोदा के साथ भी यही हुआ। यानी उन्होंने अपने जो लाशे मलऊनीन के थे, जो फौजी शाम के थे, उन्होंने एक साइड पर किए और बाकी लाशाहाय अक़दस जितने भी थे मौला मजलूम के, उनके भाइयों के, उनके बच्चों के,
ان کے بانجوں کے، ان کے بھتیجوں کے، ان کے انصاران و آوان کے، وہاں پر انہوں نے گھوڑے دوڑائے اور ان کے لاشہائے اقدس کو پامال کیا۔ تو ایک روایت اور بھی ملتی ہے کہ جس وقت انہوں نے لاشہائے اقدس کو پامال کرنے کا ارادہ کیا تو بی بی پاک سیدہ جناب فضا سلام اللہ علیہ سین عظیم کے پاس اس وقت جو موجود تھی اور ان کی حالت دیکھ رہی تھی، جو اس وقت بہت رنج و اندو میں تھی اور غم گساری اور ماتم منہ پر تماچے مار رہی تھی، تو جس وقت انہوں نے سنا تو بی بی فضا سلام اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ ایک شیر اس جنگل میں موجود ہے اور رسول اقدس کے ایک غلام جس کا نام سفینہ تھا، غلام سفینہ تاریخ میں ملتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میں ایسی بات کرتا ہی نہیں ہوں جو مدلل نہ ہو، محمل بات نہیں کرتے، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ البتہ مکسرین نے بہت سے لوگوں کے عقائد خراب کر دیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی جو میں نے آپ کو یہ کتاب دکھائی ہے سوانح حضرت ابا قبلہ سید نجم الحسن قراروی صاحب اپنے دور کے مستند علماء میں سے ہیں، اور ان کی بہت سی کتابیں جس طرح 14 ستارے بھی ہیں، تاریخ اسلام بھی ہے، جو ان کی حیات سے پہلے جو ہے انہوں نے انبیاء پر لکھی، لیکن وہ مکمل نہ کر سکے اور قبلہ صاحب کا وصال ہو گیا۔ تو یہ مستند قبلہ ہیں، ان کی جتنی بھی تالیفات ہیں وہ مستند ہیں۔ تو غلام سفینہ جو ہے وہ کشتی پر تھے، اسی لیے ان کو غلام سفینہ کہتے ہیں، اور یہ نبی کونین کے غلام تھے۔ ان کی کشتی جو ہے نا وہ ڈوب گئی، تو یہ جب باہر آئے تو اس وقت اسی شیر نے ان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن غلام سفینہ نے یہ فرمایا، تجھے اے شیر درندے، تجھے شرم نہیں آتی کہ میں رسول کا غلام ہوں؟ تو بی بی نے یہ کہا تھا کہ سیدہ طاہرہ، اگر وہ غلام ہے جو آپ کے خاندان کا نوکر ہے، آپ کی دہلیز اقدس کا ایک ماننے والا ہے، اس کا حیا کر سکتا ہے، تو یہ تو سید الشہداء ہیں، یہ سید الشباب اہل الجنہ ہیں، یہ خامس آل کسا ہیں۔ تو بی بی نے جنگل کی طرف جا کر اس وقت ابو الحارث کی صدا کی تو یہ شعر آیا تھا۔ تو یہ مستند واقعہ موجود ہے۔ ہاں البتہ مقاتل کی وہ تو بالکل چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، مقتل لوف دیکھ لیں، مقتل ابی مخنف دیکھ لیں، مقتل دربندی، یہ کتنی ہیں، اتنے شہداء اور چھوٹی چھوٹی کتابیں، اس میں ہم ان کے اوپر جو ہے نا الزام نہیں کرتے، ان کو جو مواد ملا ہے انہوں نے پیش کیا ہے۔ ہاں البتہ جو لکھنؤ والوں نے، ان عظیم علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ نہ ایران لکھ سکا ہے نہ عراق لکھ سکا ہے۔ تو ہمارا ٹاپک کلوز ہم کرتے ہیں ابو الحارث کا وجود، کیونکہ کچھ صاحبان جو ہے نا وہ مبہم تھے اور اس سلسلے میں جو ہے وہ متشابہ ہوئے تھے کہ ابو الحارث نام کا کوئی قصہ ہی نہیں ہے، ذاکرین نے اپنی طرف سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ تو ہم نے آپ کو پیش کیا، اور بھی بہت سی میرے پاس جو مقاتل کی کتابیں ہیں ان میں موجود ہے یہ واقعہ کہ وہ ابو الحارث آیا اور اس نے مولا کو پامالی سے بچایا، پھر بی بی پاک کے حکم سے وہ چلا گیا۔ تو ہمارے چینل القائم ہادی مادی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہم مزید آپ کی علمی خدمت بجا لاتے رہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔